وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ، بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَفَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نَسِيَ مَن كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یہی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی سی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا سی. تو انہوں اللہ نے بندہ جنی مرضی سمجھ آ جائے، اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے. یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی، جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. یعنی میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، ڈن، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے. اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ. کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے. ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں، ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں. میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کوئی نہ کوئی پاک نکل آتی ہے بیچو. کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے، اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں. اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں. اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب کچھ میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دے. اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں. اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں نے کئی چیزیں اوور لک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی. جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے جو ارادہ کر لیا ہے نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کرتا ہے. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا. یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہوں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی واسف علی واسف صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے. اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے. میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی. یعنی یہ لوگ آتے نے پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی ہے کی ہوا سی جیب کٹ گئی تھی. میں نے نہیں دیکھا کہ پیر خانے پہ یا عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں. وہ تو بےچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کو لیتے ہو، مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ تو بندے نہ جیبا کٹ جائیں گے سانو کہ دیں گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا، اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہے. آپ اندازہ کر لیں. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واسف علی واسف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے
کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے, تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا. وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے, کوئی غلطی ہوگی. کیوں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا, اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے. کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے, اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں ورڈ لے جائے. کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے. آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں, ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ, بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں, جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں, سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں, کہیں جا کے لگتے ہیں, کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی ادھر آ کے بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑی بچا ہے. اللہ سے بنو, اللہ نے بچایا ہوتا ہے, ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں, ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کانے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کی. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے, اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے, میں دیکھ دیا گا تیرے نا دی. ٹھیک ہے جی, تو وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے اندر جی وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے. جو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں. تو کنارے پہ پہنچ کے اندر کیڑی دیکھ, کوئی دیکھ شیک نہیں ہو. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے, تو پھر وہ سمندر میں کہتا نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹی کے لونی, ٹھیک ہے, کیڑی دیکھ تو مراد ہے مطلب نہیں. یہ اللہ نے تو نہیں دھوکھا دیتا جا سکتا, دنیا ہی دھوکھا دیتا جا سکتا کہ میٹھی دیکھ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے, اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ, تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں, وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی, حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کر. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں. ان کو کہ آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی. سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں, اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے, سیدہ خدیجہ سے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی. سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں, جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا, کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں. ایک بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی. نہیں, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. قل تمتع بکفرک قلیلا, اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا, اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے, کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو, اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں. انک من اصحاب النار, پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان. یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں, تو منسوخ کر لے مخلوق کی طرف, پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی. دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر, غالب, یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ, اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی. قُلِ اللَّهُ, تم فرماؤ اللہ کی شہادت. شہیدم بینی و بینکم, وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان. یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں, وہ دیکھ رہا ہے. تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا تم تک پہنچا دیا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے. یہ وہی آیت جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے, سورۃ الانعام آیت نمبر 19. اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اس کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے.
سچ پیپر نمبر 4. تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں. اچھا مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی ہوئی ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں. فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے، یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ کہ قرآن میں کوئی نقص تھا؟ اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے، اور جس تک بھی پہنچا ہے. قرآن پہنچا، لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے. 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ہی ترجمے ہوئے. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی. قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا. 5 سال تک چھپے رہے، لوگوں نے فتوے جاری کر دیے. یہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا. کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے. قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ ہمارے آبا اجداد نے سیکھی، نہ انہوں نے سیکھنی ہے. تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے، تو بہتر ہے قرآن کو نیٹو لینگویج میں کر دیا جائے. جس نے ہم نے یوٹیوب کا موڈ اختیار کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا، نہ انہوں نے صحیح بات لوگوں کو بتانی ہے. تو پھر ہم الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیجیٹل موڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم لوگوں تک بات پہنچائیں. تو جب فتوے جاری ہوئے 5 سال تک وہ چھپتے پھرے. یہ آج آپ کو فیشن نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے بزرگان دین کے جو لیٹسٹ 20ویں صدی کے بزرگان دین ہیں، ان کے ترجمے یہ زدم زدہ ہوئے ہیں. جب ایک ہوا دوسرے نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا. پھر آگے دیوبندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی، انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا. پھر بریلویوں کے اندر اپنے ترجمے شروع ہو گئے. پھر شیعہ نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنا ترجمہ کرتے ہیں. یہ انہوں نے زدم زدہ کیا ہے. میں علا وجہ بصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرسٹ تھا. ورنہ مجھے بتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے. ان کو پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لیں ہو گئی ہے. ویژن ایسی ویسے اے چیز میں بابے نہیں مننا کہ انہوں نے پتا سی کہ کام پہ جانا ہے اور پہ گیا. ان کو مجبوراً کرنی پڑی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی. نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے دراڑ ڈل جاتی ہے. تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو، جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں آزمائش، دبایا جائے. لیکن الٹا گلے پڑ گیا. کیا کرتے؟ اور آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے. پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے. اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتے لکھے ہے. پوچھنا ہے لوگوں نے، شکر کرو کہ پوچھ رہے نے. ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تو ترن گے، پھر کہیں گے مما کی تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا تھے اعلان کر. اے دن دور نہیں جے. ابھی تو آپ سے یہ علیحدہ پوچھتے ہیں نا سر، یہ وہ جس ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ اے اس دن تو ڈر جاؤ تو لوگ کنوں پکڑ کے تانوں لاون گے کہ کیا کر رہے ہو تسی، کوئی چیز لکھی ہے کدھر؟ تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا. انہیں پتا تھا کام ڈل جانا ہے اور ڈل گیا. یہ اسلام کی خدمات ہے جی. کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا، بتائے نا جی، کوئی لائے نا جی اے جی سلطان باہو نے قرآن کا ترجمہ کیتا جی. ہے مزہ آ گیا تہاڈی گل دا. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کیوں کرنے تھے میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی، اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں. ٹھیک، اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ. جو پڑھتا ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ سر اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے، یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا، یکتا الہ معبود. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا. میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے. قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا. یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع. ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے۔ جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پازیٹیو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی۔ عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا۔ اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دی ہے، پہلے صفحے سے ہی تعریف شروع کر دی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ سب نے یہ کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں۔ آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا، یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے۔ ہاں، تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر محمود الحسن دیوبندی، دیوبند کے آپ سمجھ لیں بڑوں میں سے، انہوں نے ترجمہ لکھا تھا، اس کے اوپر حاشیہ بعد میں لکھا شبیر احمد عثمانی نے، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا، تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے استاد مفتی شفیع صاحب کے۔ اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں ایاک نستعین کی، کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں۔ اسی وجہ سے سعودی والوں نے پھر اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پابندی لگا دی۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ یعنی یہودیوں کے بارے میں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھی۔ میں نے قرآن کے تعارف میں بھی تورات اور انجیل کی آیات ٹیمپرڈ فارم میں بھی آج جو موجود ہے، بائبل، وہ پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں، اور اللہ نے اس کو بیان کیا، یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزماں ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، وہ سوال کیے تو ہمیں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں، ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا، تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کے جب نام لیں گے نا، کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں گے۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے،
نہ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں, اہل بیت. تو کوئی نبی اسلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں, تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت نبی اسلام کی جو اولاد ہے, آل علی, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد